زینت تو اب زبیر سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہنچ جائے گی، کیونکہ وزیر تو اسے سب کچھ زبیر کے بارے میں بتا چکا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر زینت کی گاڑی جیسے ہی ان کے گھر کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی تو یہاں پر سدرا اور اس کی ماں تو حیران و پریشان ہو جائیں گی کہ یہ وہی زینت ہے جسے ہم نے اس گھر سے دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ تو اب یہاں پر اسلم کی تو کوئی بھی چال کامیاب ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اسلم تو یہ ارادہ کر رہا ہے کہ وہ سدرا سے جلد از جلد شادی کر لے گا، اور پھر شادی کے بعد اس کو اتنا تنگ کرے گا کہ زبیر کو مجبوراً یہ گھر اور سٹور جو ہے اس کے نام پر کرنا ہی پڑے گا، اور اگر سدرا کے نام پر یہ سٹور ہو جائے گا تو پھر وہ بہت آسانی سے اپنے نام اس دکان اور گھر کو لگوا سکے گا۔ جس کی آنکھوں پر اسلم کی محبت کی پٹی بن چکی ہے، کیونکہ اسلم تو اسے بار بار ورگلا رہا ہوتا ہے کہ یہ دکان اپنے نام لگوا لو، تو اب وہ اپنی ماں سے بھی یہ کہہ دیتی ہے کہ اسے جہیز میں یہ دکان ہی چاہیے۔ پر سدرا کی ماں بھی سدرا کی باتوں میں آ جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ زینت ایسا نہ ہونے دے، کیونکہ یہاں پر اسلم تو ستارہ سے بھی افیئر چلا رہا ہوتا ہے۔ ستارہ بھی افیئر چلانے پر مجبور ہوتی ہے، کیونکہ اس کی چچی تو اسے صاف صاف کہہ چکی ہوتی ہے کہ اس گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے ستارہ مجبوراً اب یہاں پر اسلم کے ساتھ افیئر چلا رہی ہوتی ہے تاکہ اس کے سٹور سے راشن وغیرہ جو ہے وہ اپنی چچی کے گھر میں لے کر جا سکے۔ اس کی چچی تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کر جو کہ اس نے اسلم سے لی ہوتی ہیں، تو اب اس سے کہتی ہے کہ وہ کون ہے شریف زادہ جس کے ساتھ تم اب افیئر چلا رہی ہو؟ تو ستارہ کہتی ہے کہ میری طرح ہی کوئی ہے، لیکن اب یہاں پر ستارہ تو بالکل تھک چکی ہے اور وہ ایسا بالکل بھی کرنا نہیں چاہتی، لیکن مجبور ہو چکی ہے۔